ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں، اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات اکرامی قدر، اللہ رب العزت ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرا رسول بھیجتے جو لوگوں کو رب کے رستے کی طرف، ہدایت کی طرف بلاتے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور حضور چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول آنے والا نہیں، اس لیے یہ ہدایت کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، اچھائی کی تعلیم دینا، اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کی ذمہ داری اور حضور کی امت کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ جو کام اللہ انبیاء سے لیا کرتا تھا اب وہ کام تمہارے ذمہ ہے۔ اب چونکہ کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو یہ انبیاء والا کام جو ہے کہ لوگوں کو باطل کے رستے سے نکال کر حق کے رستے کی طرف لے کر آنا، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنا، اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 8 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تذکرہ فرمایا، اور ان 8 مقامات سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اشارتاً اس بات کا ذکر فرمایا۔
سورہ آل عمران ہی میں اللہ رب العزت نے 3 جگہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 2 جگہ، سورہ اعراف میں 1 جگہ، سورہ لقمان میں 2 جگہ، سورہ حج میں 1 دفعہ، اس طرح اللہ رب العزت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں پیدا ہی لوگوں کے لیے کیا گیا۔ کس مناسبت سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، یہ تمہارا مقصد ہے بنانے کا، اور اسی مقصد کی بنیاد پر تم بہترین امت ہو۔ تم بہترین امت، الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔ معروف کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول اور بالکل عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، اس عمل کو معروف کہا جاتا ہے، جس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں نیکی۔ اور منکر ہر وہ عمل ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور عام انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو، جس کو ہم اپنی زبان اردو میں برائی کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، تمہارے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، نیکی کی طرف رہنمائی کرو گے اور برائی سے روکو گے۔ اسی طرح سورہ آل عمران ہی کی دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ، تم میں ایک جماعت ضرور موجود ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کی طرف رہنمائی کرے اور برائی سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب بنی اسرائیل کے لوگ برابر نہیں تھے، ایسا نہیں کہ سب کے سب برے تھے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، اور ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، برائی سے روکا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ توبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کی صفت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور جن کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت ضرور نازل فرمائے گا، ان پر اللہ رب العزت اپنی رحمت ضرور فرمائے گا۔ ان 2-4 آیات کی روشنی میں نے یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ برائی سے روکنا اور نیکی کی طرف بلانا یہ امت محمدیہ کا بنیادی فریضہ ہے، اور اسی بنیادی فریضہ ہی کی بنیاد پر امت محمدیہ کو بہترین امت کا لقب دیا گیا ہے، بہترین امت کا خطاب دیا گیا۔ اور جب امت یہ فریضہ چھوڑ دے گی، جب امت اس فریضے سے دستبردار ہو جائے گی، تو جو امت خیر یعنی بہترین امت کا جو ٹائٹل ہے یہ بھی چھن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرمایا انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ جب کرتوت ان کے ٹھیک نہ ہوئے، جب ان کے اندر برائیاں عام ہو گئیں، انبیاء کی تضحیق کرنا،
انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء سے لڑائی جھگڑا کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، ناپ تول، یہ ساری چیزیں، ساری برائیاں، آیات حق کو چھپانا، اللہ کی آیات کو چھپانا، دنیا کے عوض اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو بیچنا جب ان کے درمیان میں عام ہوا تو اللہ رب العزت نے انی فضلتکم علی العالمین، جہانوں پہ جو فضیلت کا ٹائٹل دیا تھا اللہ رب العزت نے چھین لیا۔ اللہ نے چھین کر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ذلیل و رسوا ہیں، جہاں بھی چلے جائیں ان کو کوئی پناہ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح فرما دی، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ ان پہ رحم کرے یا کسی لوگوں کے ساتھ یہ کو معاہدہ کر لیں، ان کے ساتھ جڑ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے لیے ذلت مقدر ہے۔ اور تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے، در بدر ٹھوکر کھاتے رہی یہ قوم پوری عمر، تب جا کر برطانیہ کے ساتھ، دوسرے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل تشکیل دی۔ وجہ بنیادی کیا تھی؟ یہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کے بنیاد پر ان کو فضیلت دی تھی ان چیزوں کو چھوڑ بیٹھے۔ تو اسی طرح امت محمدیہ اللہ نے بہترین امت قرار دیا اس فریضے کی بنیاد پر کہ تم نے لوگوں کو بھلائی کی طرف لے کر آنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اگر ہم یہ چھوڑ بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت نے جو بہترین امت کا ہمیں خطاب دیا اللہ رب العزت وہ ہم سے چھین لیں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس فریضے پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہر حال میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ واعظ کا کام، یہ لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دینا، برائی سے روکنا صرف اور صرف علماء کا کام ہے، صرف اور صرف علماء کا کام ہے۔ یہ غلط فہمی میں نہ رہیے، اس غلط فہمی میں نہ رہیے۔ یہ بحیثیت امت، تمام امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دے گا۔ بلغوا انی ولو آیۃ، حضور نے فرمایا کہ ایک آیت ہی کیوں نہیں وہ آگے پہنچاؤ۔ جس کو ایک آیت کا علم ہے، جس کو 2 آیات کا علم ہے، جس کو 3 آیات کا علم ہے، جس کو جتنا جتنا علم ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، اس کو آگے پھیلائے گا، اس کو آگے پہنچائے گا۔ یہ عذر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں چھوڑا کہ کوئی یہ شخص کہے کہ شاید میں اتنا عالم نہیں تھا، میں جا کے مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، میری ذمہ داری نہیں تھی۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، مشہور حدیث ہے حضور کی، حضور نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک تم میں سے نگہبان ہے۔ رائی چرواہے کو کہا جاتا ہے کہ جو بکریاں چرواتا ہے۔ اگر کسی نے اس کو بکریاں دی ہیں تو اس کے بارے میں اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنی بکریاں تیرے پاس تھی، بتاؤ اتنی اس میں سے کم ہیں وہ کہاں گئی؟ وہ آگے بتائے گا کہ یہ مسئلہ بن گیا، قدرتی آفت آ گئی، ہلاک ہو گئی، بھیڑیا آیا، شیر آیا، درندہ آیا، وہ کھا گیا، یا کیا مسئلہ بنا، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صرف اور صرف بادشاہ کی رعیت نہیں ہوتی، ہم میں سے ہر ایک کی رعیت ہے۔ ایک باپ ہے تو اس کو اس کی اولاد کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو نے ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے کیا انتظام کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ان کو بتائے تھے یا نہیں بتائے تھے؟ ایک حاکم ہے تو اس کو اس کی ریاست کے بارے میں، اس کی سلطنت کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک استاد ہے تو اس کو اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعلیم دی تھی یا نہیں دی تھی۔ اسی طرح ہر ایک اس کو اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ چھٹکارا نہیں ہے صرف کسی ایک جماعت کا، کسی ایک فرد کا، یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی ادا کرے گا، باقی ہم سب جو ہیں وہ چھٹکارا حاصل کر لیں گے، یہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ایک فیکٹری کا مالک ہے، اس کے پاس اتنے مزدور ہیں تو ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، کیا تم نے کوشش کی تھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سکھانے کی، تھوڑی بہت کوشش کی تھی؟ کیا یہ نظام قائم کیا تھا کہ یہ وقت پہ نماز ادا کر سکے؟
کیا یہ نظام تم نے قائم کیا تھا کہ وقتاً فوقتاً ان کی اخلاقی اور مذہبی تربیت کی جا سکے؟ ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ حضور نے کسی کے لیے یہ عذر نہیں چھوڑا۔ ایک باپ ہے تو گھر اس کی رعیت ہے، اس کو اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، مذہب کے لیے تم نے کیا کیا تھا؟ کیا وقت پہ بچوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیجا تھا؟ کیا ان کی قرآن کی تعلیم کے لیے تم نے کوئی کوشش کی تھی، کوئی انتظام کیا تھا؟ کہ یا خود بھی سوئے تھے اور بال بچے بھی سوئے ہوئے تھے، کوئی فکر نہیں تھی کہ فجر کی نماز گزر رہی ہے، ظہر کی نماز گزر رہی ہے؟ کیا تمہیں ٹی وی پر بیٹھ کر بال بچوں سمیت اس بات کی فکر نہیں تھی کہ مغرب گزر گئی ہے، عشاء گزر گئی ہے، اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے؟ یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فضول پیدا کیا، فضول پیدا کیا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بلا وجہ پیدا کیا؟ فضول پیدا کیا۔ صبح اٹھے رات کو سو گئے، صبح اٹھے رات کو سو گئے، کوئی سوال جواب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ تو بات جو میں نے شروع کی تھی کہ جو کام حضور سے پہلے اللہ انبیاء سے لیا کرتا تھا، جو کام انبیاء کی بنیادی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، وہ کام حضور کے بعد حضور کی امت کی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ حضور کی امت میں سے یہ خصوصی کام علماء کا ہے، اہل علم کا کام ہے، لیکن اس بات پہ بھروسہ رکھنا اور یہی بات ذہن میں رکھنا کہ شاید صرف علماء کا کام ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ ہر ایک کو حضور نے اس کے علم کے مطابق، اس کی رعیت کے مطابق اس کو جواب دہ بنا دیا ہے۔ جتنی اس کی رعیت ہے، جتنے لوگ اس سے وابستہ ہیں، اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک آیت کیوں نہیں آتی اس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے کہ میں نے اس کو آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ بڑی مشہور حدیث بارہا آپ نے سنی ہے کہ حضور نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان۔ فرمایا کہ جتنی طاقت ہے، کوئی برائی دیکھی ہے تو اس کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو روکے۔ ہاتھ سے روکنے سے مراد طاقت سے، طاقت کا استعمال کر کے اس کو روک سکتا ہے تو روکے۔ مطلب اگر حاکم ہے سلطنت کا، اگر سلطنت کا کوئی ذمہ دار ہے، اس کے پاس یہ سلطہ ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے اس کو روک سکتا ہے، بائی فورس اس کو روک سکتا ہے اس برائی کو، تو اس پہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ روکے گا، بائی فورس اس کو روکے گا، آفیشلی آرڈر کرے گا کہ یہ کام میری سلطنت کے اندر، میری ریاست کے اندر، میرے صوبے کے اندر ممنوع ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں کہ جن کے پاس طاقت نہیں ہے کہ بائی فورس روک سکیں۔ اگر وہ بائی فورس روکنا چاہیں گے تو امن عامہ کا اندیشہ ہے، وہ امن خراب ہوگا، دنگا فساد ہوگا، تو ایسے لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا فبلسانہ ہی، تو ایسے لوگ زبان کا استعمال کر کے اس برائی کی مذمت کریں گے، اس برائی سے روکیں گے۔ یہ وائز، یہ علماء اگر طاقت سے نہیں روک سکتے تو یہ زبان کے ساتھ ممبر پہ کھڑے ہو کے، مسجد میں کھڑے ہو کے، چوک میں کھڑے ہو کے، چوراہے میں کھڑے ہو کے، جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے اس برائی کی مذمت کریں گے زبان کے ساتھ۔ فرمایا کہ اگر کوئی اتنا گیا گزرا ہے کہ زبان کے ساتھ بھی برائی کو روک نہیں سکتا، اس کی مذمت نہیں کر سکتا، تو کم از کم دل کے ساتھ اس کو تو ضرور برا جانے۔ اور وذالک اضعف الایمان، فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ انسان جو ہے ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، چلے کم از کم دل سے برا جان رہا ہے، چلے بہرحال ایمان ہی کا درجہ ہے لیکن ہے تو ایمان کمزور۔ اور خدا نہ خاصہ ان 3 سٹیجز سے اگلی سٹیج آ جائے کہ انسان نہ تو ہاتھ سے روکے، نہ زبان سے روکے، نہ ہی دل میں برا جانے، بلکہ برائی ہوتی ہوئی دیکھ کر، گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر بے سدھ پڑا ہے، اس کے دل میں بھی یہ ٹھیس نہیں اٹھتی، تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ برائی دیکھ کر اگر کسی کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا ہے، اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، اس کے ایمان کی علامت ہے کہ کم از کم برائی دیکھ کر اندر ہی اندر سے یہ کڑ تو رہا ہے، اس کو غصہ تو آ رہا ہے
لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان کے پاس طاقت ہے، ایک انسان کے پاس اختیار ہے، وہ اپنے گھر کے اندر بول سکتا ہے اور پھر بھی خاموشی اختیار کرتا ہے، کہتا ہے کہ چلے میں دل سے ہی برا جان رہا ہوں۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ جہاں اس کی چل سکتی ہے، جہاں وہ اپنی بات منوا سکتا ہے، اس کا فرض ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے گا، اس کو زبان سے روکے گا، وہاں دل سے برے جاننے کی بات نہیں ہے۔ یہ بات وہاں ہے کہ آپ کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں جہاں آپ کا اثر و رسوخ نہیں، عمل درآمد نہیں، وہاں آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو آپ دل سے برا جانتے ہیں۔ ایک گھر انسان کا، ایک انسان کی فیکٹری، ایک انسان کا اپنا سکول، جہاں جہاں وہ کوئی بات نافذ کر سکتا ہے، وہاں اگر وہ کہے جی میں دل سے برا جان رہا ہوں، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کو قابل قبول نہیں ہے۔ ایک مسجد کا مولوی اپنی جماعتیوں میں، اپنے احباب میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہے کہ میں اپنے دل سے برا جان رہا ہوں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، اس کو ممبر پہ کھڑے ہو کر اس کو ہر حال میں اس بات کی مذمت کرنا پڑے گی، اس چیز کی برائی بیان کرنا پڑے گی، تب جا کے وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا۔ وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ میں دل سے برا جان رہا ہوں۔ اس کے اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، اگر وہ ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا تو اس ذمہ داری کو چھوڑ دینا چاہیے، کہیں اور چلے جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے ہاں جو ایک چیز معاشرے میں عام پائی جاتی ہے، فلاں مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، کبھی آج تک کسی کے خلاف نہیں بولتے ہوئے دیکھا۔ یہ اکثر بات میں نے بھی سنی ہے، سنتے ہیں آپ لوگ بھی، جی فلاں مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑے تحمل مزاج ہیں، بڑے دھیمے مزاج ہیں، کبھی کسی کے خلاف نہیں بولے، کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کری، بڑے اچھے۔ کوئی اچھے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا مولوی کوئی اچھا نہیں ہے۔ جس شخص کو برائی ہوتی ہوئی دیکھ کر، غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ کر، خلاف شریعت ہوتے ہوئے کام دیکھ کر، شرک دیکھ کر، بدعت دیکھ کر غصہ نہیں آتا، اس کے اندر ہلچل نہیں مچتی، وہ ممبر پہ کھڑے ہو کر اس پر گفتگو نہیں کر سکتا، وہ اچھا نہیں ہے، وہ برا ہے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ حضور سے بڑھ کر صاحب اخلاق اس دنیا میں کوئی اور شخص نہیں ہے۔ حضور بھی جب کوئی بری چیز دیکھا کرتے تھے، حضور غصے سے، حضور کا چہرہ مبارک کا رنگ جو ہے غصے کے ساتھ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ حضور سے بڑھ کر تو دھیمے مزاج کا، نرم مزاج کا، حضور سے بڑھ کر صاحب اخلاق کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ اگر حضور برائی دیکھ کر، کوئی بری چیز دیکھ کر چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا ہے، میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ایسا مولوی اچھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرا مغالطہ، اکثر لوگ ہم کہتے ہیں پنجابی میں، جتھے کوئی لگا رہن دو یار، یہ بڑی عام بات ہے، بہت عام بات، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ بہت بری بات ہے، بہت ہلاکت والی بات ہے۔ یہ میں آخر میں عرض کروں گا کیوں، حضور کی مثال دے کر میں یہ بات عرض کروں گا انشاءاللہ اگر ذہن میں رہا تو۔ بنی اسرائیل میں 3 جماعتیں بن گئی، 3 جماعتیں بنی اسرائیل میں۔ ایک تو دھڑا دھڑ برائیاں کر رہی تھی، دھڑا دھڑ، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، اخلاقیات کا کوئی پاس نہیں، مذہب کا کوئی پاس نہیں، دھڑلے کے ساتھ برائیاں کر رہی تھی۔ ایک جماعت سادھو بن گئی، خاموشی تان لی، بکل مار کر اچھے بننے کی کوشش میں، ٹھیک ہے، بسم اللہ، سبحان اللہ۔ ایک جماعت یہ تھی، اتنی ہمت نہیں کہ روک سکیں، ان کو واز کر سکیں، ان کو بتا سکیں جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اچھے بننے کی کوشش میں، کریڈٹ لینے کی کوشش میں، چاپلوسی، اچھا جی اچھا کی آوازیں۔ اور ایک جماعت بچی، سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ فرمایا ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، سورہ اعراف کی آیت۔ وقالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا۔ ایک جماعت بچی تھی جو لوگوں کو روک رہی تھی، جو لوگوں کو کہہ رہی تھی لوگوں جو کر رہے ہو یہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، اللہ ضرور پکڑے گا، حشر کے دن منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا۔ ایک قوم روکنا شروع ہو گئی، تو یہ جو سادھو بنے ہوئے تھے، یہ جو اچھے کا کریڈٹ لینے والے تھے،
یہ بڑے جو اچھے تھے، لوگوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، کسی کے خلاف نہیں بولتے تھے، یہ کہنے لگے، اللہ نے تذکرہ فرمایا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُخْلِقُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اللہ اکبر، جاہل لوگ نہیں تھے، یہ عالم تھے، جاننے والے تھے، خود ہی انجام بتا رہے ہیں۔ کہنے لگا دفع کرو، کیوں ان کو واز کر رہے ہو، کیوں ان کو بتا رہے ہو؟ اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے یا سخت ترین سزا دینے والا ہے۔ پتہ تھا، یہ جو سادھو بنے ہوئے تھے نا، پتہ تھا کہ اللہ یا تو ان کو ہلاک کرے گا یا سخت ترین عذاب دے گا، لہٰذا تم چھوڑ دو ان کو، نہ واز کرو، ان کو نہ چھیڑو۔ آگے سے وہ جماعت کہنے لگے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ ہم یہ روز کھڑے ہو کر جو واز کرتے ہیں، ہم جہاں بھی جاتے ہیں رشتہ دار کے گھر میں، ہم منہ پہ کہہ دیتے ہیں، ہم روک دیتے ہیں برائی سے، اس کا مقصد صرف اور صرف دو ہے۔ ایک تو رب کے ہاں ہماری معذرت قبول ہو جائے گی، رب کے ہاں ہم عذر پیش کر سکیں گے کہ ربا تیری نافرمانی ہو رہی تھی، تیرے رسول کی نافرمانی ہو رہی تھی، برائی ہو رہی تھی، ہم نے روکا تھا، ہم نے ٹوکا تھا، ہم نے اس کی مذمت بیان کی گئی تھی۔ ایک تو ہم اس لیے روک رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب کے حضور جب رب پوچھے کہ میری نافرمانی ہو رہی تھی، تم نے کیا کیا، ہم عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے روکا تھا، ہم نے ٹوکا تھا۔ ایک تو اس لیے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسرا ہم اس لیے واز کر رہے ہیں، ہم اس لیے روک رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ پرہیزگار بن جائے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے انجام بتا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب رب کی پکڑ آئی، جب رب نے عذاب بھیجا، تو اللہ نے صرف اسی جماعت کو نجات دی جو لوگوں کو روک رہی تھی۔ باقی وہ جو نیک بنے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کسی کے خلاف نہیں بولتے، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، اور جو برائی کر رہے تھے ان کو تو کرنا ہی تھا۔ وہ حضرت اقبال نے کیا فرمایا تھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ معاشرہ نیک کو تو قبول کرتا ہے، صالح نیک بندہ، یہ لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا، معاشرہ جو ہے نیک بندے کو قبول کرتا ہے، لیکن مصلح جو نیک کے ساتھ ساتھ اصلاح کرنے والا بھی ہو، نیکی کی تعلیم دینے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو، تنقید کرنے والا ہو، کرٹیسائز کرنے والا ہو، معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن سے ثابت کرتا ہوں، سورہ ہود کی آیت سے۔ اللہ اکبر۔ یہ پچھلے 2 جمعے میں نے کوشش کی حضور اللہ کا تعارف پیش کروں، توحید کو بیان کروں۔ یہ یاد رکھیے گا ذہن میں، بات کان کھول کر سنیے گا، توحید تب تک مکمل نہیں ہوتی، توحید تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک شرک کی مذمت بیان نہ کی جائے، توحید تب تک مکمل نہیں ہوتی۔ فلاں صاحب بڑی توحید بیان کرتے ہیں، کبھی عمر بر زبان سے یہ نصیب نہیں ہوا کہ مسلمان ہو کر قبروں پہ جا کر اس طرح کی جو حرکات کرتے ہیں، جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس سے کبھی روک سکیں یا اس کی کبھی مذمت بیان کر سکیں۔ توحید کہاں ہے؟ توحید تب تک مکمل نہیں جب تک شرک کی مذمت نہیں۔ کیوں؟ کلمہ طیبہ پہ غور کر لیجئے گا، لا الہ سب سے پہلے نفی ہے، سب سے پہلے نفی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں اس روئے زمین پر، پھر اثبات ہے الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ توحید ہے۔ پہلے مذمت ہے، پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے کہ لا الہ اس روئے زمین پر کوئی معبود نہیں۔ یہ لات، یہ عزا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، جس کو تم معبود مان رہے ہو، جس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا رہے ہو، جس کے نام پر نظر نیاز دے رہے ہو، جس کو خدائی معاملات میں کرنی بھرنی والا سمجھتے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے الا اللہ سوائے اللہ کے۔ مذمت کرے نہ، روکے نہ، توحید جتنی مرضی بیان کرتے جائیں، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ میں نے کیا بات کی کہ معاشرہ صالح بندے کو، نیک بندے کو تو قبول کرتا ہے، لیکن مصلح کو قبول نہیں کرتا۔ مصلح کا مطلب ہوتا ہے جو خود نیک ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے، ریفارمز کی بات کرتا ہے، اصلاح کی بات کرتا ہے، اس کو مصلح کرتے ہیں۔ حضور 40 سال مکہ میں رہے،
دو ٹائٹل حضور نے حاصل کی اپنی قوم کی طرف سے، صادق اور امین کا، صادق کا اور امین کا۔ 40 سال تک حضور نے دو ٹائٹل لیے اپنی قوم سے، صادق کا اور امین کا۔ لوگ عزت کیا کرتے تھے، لوگ احترام کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ حضور ابھی تک صالح تھے۔ یہ نقطہ لے جائیے، آج پورے جمعے کا نچوڑ یہ، حضور ابھی تک صالح تھے، نیک تھے، معاشرے کو قبول تھے۔ جیسے ہی کوہ صفا پر چڑھ کر حضور نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگایا، اب حضور صالح سے مصلح بن گئے، اصلاح کرنے والے۔ اب معاشرے کو قبول نہیں ہے، اب معاشرے کو قبول نہیں۔ جو لوگ صادق کہا کرتے تھے، جو لوگ امین کہا کرتے تھے، اب وہ رستے میں کانٹے بچا رہے ہیں، اب وہ پتھر پھینک رہے ہیں، اب وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اب وہ لوگ حضور کی بیٹیوں کو طلاق دلوا رہے ہیں، اب وہ حضور کو تنگ کر رہے ہیں۔ حضور خانہ کعبہ میں جا کر رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اوپر اونٹ کی گوج اوجر لاد رہے ہیں۔ کیوں؟ حضور اب صالح سے مصلح بن گئے تھے۔ جب تک صالح تھے حضور اپنی ذات تک نیک تھے تو معاشرے کو قبول تھا۔ جیسے ہی حضور نے لوگوں کو نیک بنانا شروع کر دیا، لوگوں کو توحید کی تعلیم دینا شروع کر دی، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا شروع کیا، برائی سے روکا، شرک سے روکا، بدعات سے روکا، اب حضور کی مخالفت شروع ہو گئی۔ تو یہ کوئی مولوی اچھا نہیں ہے، یہ کوئی مولوی اچھا نہیں ہے کہ جو کسی کے خلاف نہیں بولتا، یہ برا ہے۔ جو شخص بھی شرک کی مذمت کرے گا، بدعت کی مذمت کرے گا، غلط رسم و رواج کی مذمت کرے گا، اس کی مخالفت ضرور ہوگی، اس کے دشمن ضرور پیدا ہوں گے، اس کے حاسد ضرور پیدا ہوں گے۔ اور جو رٹ لگائی بڑا مولوی اچھا کسی کے خلاف نہیں بولتا، وہ اچھا نہیں ہے، وہ برا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت اقبال نے فرمایا تھا، اگر اچھی بات کرو گے، اللہ کی توحید کو بیان کرو گے، بدعت سے روکو گے، برائی سے روکو گے، لوگ مخالفت ضرور کریں گے، لوگ برا ضرور کہیں گے۔ اور جس روز لوگوں نے تمہیں برا کہنے سے روک دیا، لوگوں نے برا کہنے سے چھوڑ دیا، لوگ تمہیں اچھا کہہ رہے ہیں، برا کوئی نہیں کہہ رہا، اس دن سمجھ لیجئے کہ اب میں برا ہو گیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا چھڈو پڑا یار جتھے کوئی لگا رہنے دو، یہ بہت غلط جملہ ہے، بہت غلط جملہ ہے۔ یہ امت محمدیہ کا بنیادی فریضہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، تم نے نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ اور جس دن ہم کہہ دیں گے چلیں ٹھیک ہے جہاں کوئی لگا رہنے دو، اس دن یہ ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اس لیے اپنی حد تک نیک نہ بنیے گا، نیکی سے زیادہ نیکی پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ جہاں جہاں آپ کا سر و رسوخ ہے، جہاں جہاں جا سکتے ہیں، منہ پہ روکیے۔ اگر کوئی چیز خلاف شریعت ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، اتنی جرت پیدا کیجیے۔ عام شخص ہے یا کوئی مولوی ہے، اتنی جرت پیدا کرنی چاہیے کہ وہ اس سے روک سکے۔ اگر وہ روک نہیں سکتا، اللہ جنت نصیب کرے حافظ عبداللہ شیخ پوری صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ ایسا شخص گونگا شیطان ہے کہ جس کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور وہ برائی روکنے کی جرت نہیں کر سکتا، وہ گونگا شیطان۔ وہ مسلمان، وہ مومن، وہ بڑا علامہ، کوئی فہامہ، جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھتا رہے، وہ فرمایا کرتے تھے وہ گونگا شیطان۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعے میں نے اشارتاً ایک حدیث کا ذکر کیا تھا، سنن بہقی کی روایت سے، اللہ نے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر یہ جرت پیدا کرنی چاہیے، ہمارے اندر یہ ہلچل ہونی چاہیے کہ یار اگر چیز کوئی غلط ہے تو پھر ٹھیک تو نہیں ہے نا، پھر کیوں کہیں کہ جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دے، اس کی مذمت کریں۔ حضرت ابراہیم کا اسوہ، ان کا نمونہ قرآن مجید نے بیان کیا نبی پاک کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جب انہوں نے کہا تھا انا براء منکم، اے میری قوم، میرے باپ، میرے دادا، میرے سب خاندان، میں جو تم اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے اس سے بری ہوں، میں اس سے بری ہوں۔
یہ برات کا اظہار جو ہے یہ ضروری ہے. اگر کسی چیز کو برا بھی سمجھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ چپکے بھی ہوئے ہیں تو یہ برات نہیں ہے, یہ برات کا اظہار نہیں ہے. یہ گویا آپ خاموشی کے ساتھ اس عمل کی تائید کر رہے ہیں. اگر زبان کے ساتھ آپ نے اس کو برا کہہ دیا ہے تو رب کے ہاں یہ عذر قبول ہے کہ اللہ ہم نے روکا تھا, ہم نے روکا تھا. اپنی حد تک نیک نہ بنیے. حضور سے بڑھ کر اس کائنات میں اعلیٰ صفات کا مالک کوئی دوسرا نہیں ہے. اگر حضور کی مخالفت ہو سکتی ہے, حضور اذیتیں برداشت کر سکتے ہیں, حضور مخالفت مول لے سکتے ہیں, میں اور آپ, ہماری عزت, ہماری آبرو, ہماری انا, یہ کس باغ کی مولی ہے؟ یہ حضور کے قدموں کی خاک پہ قربان ہے. جب تک حضور خود نیک تھے معاشرے کو قبول تھا, جب معاشرے کو نیکی کی طرف بلانا شروع کیا معاشرہ مخالف ہو گیا. تو اللہ نے حکم دیا جبریل امین کو کہ فلاں بستی کو ہلاک کر دو. سنن بہقی کی روایت. یہ مولویوں کی ذمہ داری نہیں, امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. جتنا علم ہے وہ اپنی حد تک کوشش کرے, آگے کوئی مانے نہ مانے یہ اس کی ذمہ داری. جبریل کہنے لگے اللہ کے یا اللہ وہاں تو ایک فلاں تیرا بندہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری شریعت میں بندوں کی گواہی بندے کے بارے میں معتبر ہوتی ہے. میت اٹھتی ہے تو لوگ گواہیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. حضور نے گواہیوں ہی کی بنیاد پر 2 بشارتیں دیں. ایک کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے بڑا اچھا بندہ ہے, نیک تھا, حضور نے فرمایا جنتی ہے. ایک جنازے پہ لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں کا حق دبایا ہوا ہے, فلاں کے ساتھ ظلم, فلاں کے ساتھ زیادتی, فرمایا جہنمی ہے. یہ لوگوں کی گواہیاں قبول ہوتی. کسی کو سمجھائیے, کسی کو روکیے, ٹوکیے, وقتی برا لگے گا, لیکن بالآخر لوگ کہیں گے کہ یار بندہ تو اچھا تھا, اللہ ہی کی طرف بلاتا تھا. وقتی طور پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی اس دنیا سے کبھی کوئی سرٹیفکیٹ لے کر مڑا ہے. ہر شخص کی مخالفت ہے, خاندان میں, محلے میں, سوسائٹی میں, معاشرے میں, جہاں بھی جا رہا. لیکن کوشش کیجئے یہ مخالفت اللہ کی بنیاد پر ہو, ذاتی نہ ہو, اللہ کی بنیاد پر ہو. اگر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تمہاری مخالفت بھی ہو رہی ہے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے, یہ نامہ اعمال میں نیکی ہے. تو جبریل کہنے لگے, اب یہ کسی عام شخص کی گواہی نہیں, جبریل کی گواہی ہے کہ اللہ تیرا اس میں ایک بندہ ہے کہ جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا. یہ کوئی چھوٹا سٹیٹس نہیں ہے, بہت بڑا سٹیٹس ہے کہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا فلاں بندہ اس بستی کے اندر موجود ہے کہ جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے اس بدبخت پر سب سے پہلے بستی کو لٹ کر رکھ دو. وجہ خود بیان فرمائی اللہ رب العزت نے, فرمایا کہ ایک دفعہ بھی زندگی میں, ایک دفعہ بھی برائی کو دیکھ کر میری خاطر میرے رستے میں اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا. سب سے پہلے اس پر بستی کو ہلاک کر دو, اب بن لو اچھا. اس کو اچھا جبریل کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کو قبول نہیں ہے. اس لیے حضور نے مثال دے کر بیان فرمایا تھا کہ تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا پڑے گا, برائی سے روکنا پڑے گا. کیوں؟ حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ بحری جہاز میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں, کچھ نیچے ہیں, کچھ اوپر ہیں. نچلوں والوں کو پانی کی ضرورت ہے, وہ اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے. وہ کہتے ہیں کیا بار بار چکر لگا رہے ہو, نہ آیا کرو ہمارے پاس پانی لینے کے لیے. انہوں نے آپس میں سوچا کہ چلے کوئی بات نہیں ہے, نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں, یہیں سے پانی لینا شروع کر دیتے ہیں نہانے کے لیے, غسل کے لیے. فرمایا کسی نے سوراخ کرنے سے بھی نہیں روکا. نتیجہ کیا نکلا کہ پورے کا پورا جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا, غرق ہو گیا. اگر معاشرے میں برائی دیکھ کر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو یہ مت سمجھیے گا کہ صرف وہ ہلاک ہوگا, پورا معاشرہ ڈوبے گا, پورا معاشرہ ہلاک ہوگا. پتہ ہے سب کو کہ ہمارے عزیز و اقارب میں, ہمارے محلے میں, ہماری سوسائٹی میں فلاں منشیات کا کام کرتا ہے, فلاں نوجوان نسل کو منشیات پہ لگا رہا ہے. جب تک آنکھیں نہیں کھولیں گے, احتجاج ریکارڈ نہیں کروائیں گے, ایک دن آئے گا آپ کی نسل میں سے بھی کوئی شخص اس لت پر لگ جائے گا. وہ وقت دور نہیں ہے. بہت کم لوگوں میں ہمت ہوتی ہے کہ نام لے کر پوائنٹ آؤٹ کریں اس کسی چیز کو. بہرحال
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فریضہ سر انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہو سکتا ہے ہمیں نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، اللہ کی توحید کی طرف بلانا چاہیے، بدعت سے روکنا چاہیے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔